دل کی سرگوشیاں علی ہمیشہ ایک خاموش اور سنجیدہ سا لڑکا سمجھا جاتا تھا۔ یونیورسٹی کے دنوں میں وہ زیادہ دوستیاں نہیں کرتا تھا، نہ ہی کسی تقریب میں زیادہ بات چیت کرتا۔ اسے لگتا تھا کہ لوگ اس کی خاموشی کو کمزوری سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ دل سے بہت حساس تھا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی گہرائی سے محسوس کرتا تھا۔ دوسری طرف عائشہ تھی، وہ ایک خوش مزاج، ہنستی کھیلتی ہوئی لڑکی، جس کی ہنسی سے جیسے کمرے میں روشنی بڑھ جاتی تھی۔ جب بھی وہ کلاس میں آتی، سب کی نظریں اس پر ٹک جاتی۔ علی نے کبھی براہ راست اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں کی، مگر دل ہی دل میں اس کی شخصیت کے سحر میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ عائشہ میں کوئی ایسا جادو ہے جو سب کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ لیکن کیا کبھی عائشہ نے اس کی خاموشی نظریں محسوس کی تھی، یا یہ سب صرف علی کا ہی خواب تھا؟ یہی سوال ہر روز اس کے دل میں الجھتا رہتا۔ وقت کے دھاڑے نے ایک ایسا موقع فراہم کیا جو شاید قسمت کی دین تھا۔ ایک گروپ پروجیکٹ کے لیے علی اور عائشہ کو ساتھ کام کرنا پڑا۔ علی کے لیے یہ لمحہ کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں وہ اپنی گھبراہٹ کی وجہ سے سب کچھ بگاڑ نہ دے۔ لیکن جب عائشہ نے پہلی بار دوستانہ لہجے میں اس سے کہا، چلو علی، یہ کام ہم مل کر کریں گے، کوئی مشکل نہیں ہوگی، تو علی کے اندر جیسے ہمت جاگ اٹھی۔ وہ دونوں گھنٹوں لائبریری میں بیٹھ کر پروجیکٹ پر کام کرتے۔ کبھی سنجیدہ باتیں ہوتی تو کبھی ہلکی پھلکی ہنسی مذاق۔ آہستہ آہستہ علی کو لگنے لگا کہ عائشہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو سمجھنے لگی ہے۔ ایک دن عائشہ نے ہنستے ہوئے کہا، علی تم باقی سب سے الگ ہو، بہت مختلف۔ یہ جملہ علی کے دل میں بجلی کی طرح کوند گیا۔ کیا واقعی عائشہ بھی کچھ محسوس کر رہی تھی، یا یہ محض ایک عام تعریف تھی؟ علی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ دن گزرتے گئے اور دونوں کے درمیان ایک خاموش سا رشتہ پروان چڑھنے لگا۔ وہ دونوں دوستوں کی طرح تھے، مگر ان کی دوستی میں ایک ایسا رنگ شامل ہو رہا تھا جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ علی اکثر سوچتا کہ کیا یہ صحیح وقت ہے کہ وہ عائشہ سے اپنے دل کی بات کہے، لیکن ہر بار وہ ڈر جاتا، یہ سوچ کر کہ اگر عائشہ نے انکار کر دیا تو وہ اپنی سب سے قیمتی دوستی بھی کھو دے گا۔ ایک شام یونیورسٹی کے باغ میں بیٹھے عائشہ نے علی سے کہا، کبھی تم نے سوچا ہے کہ زندگی صرف پڑھائی اور کیریئر کے گرد نہیں گھومتی؟ کبھی کبھی دل کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں۔ علی نے نظریں جھکائے ہوئے جواب دیا، ہاں، لیکن ہر کسی میں ہمت نہیں ہوتی کہ دل کی بات زبان پر لا سکے۔ یہ جملہ سنتے ہی عائشہ چند لمحے خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جیسے وہ بھی کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر رک گئی۔ علی نے اس خاموشی کو محبت کا اشارہ سمجھا، مگر پھر بھی یقین نہ آیا۔ علی کئی دنوں تک سوچتا رہا۔ وہ ہر لمحہ یہ فیصلہ کرنے میں الجھا رہتا کہ کیا اسے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے یا نہیں۔ پھر اچانک قسمت نے ایک نیا موڑ دیا۔ عائشہ کو ایک بڑی کمپنی سے نوکری کی آفر آئی اور وہ دوسرے شہر جانے والی تھی۔ یہ خبر علی کے لیے کسی طوفان سے کم نہ تھی۔ اسے لگا جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ اس نے سوچا کہ اگر اب بھی خاموش رہا تو ہمیشہ کے لیے پچھتاوے گا۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی۔ یونیورسٹی کی چھت پر دونوں کھڑے تھے، بوندیں ان کے درمیان خاموشی کو اور گہرا کر رہی تھی۔ علی نے ہمت کر کے کہا، عائشہ، جانے سے پہلے ایک بات سن لو۔ میں نہیں جانتا کہ مستقبل ہمارے لیے کیا لائے گا، مگر اتنا جانتا ہوں کہ تم میری زندگی کی سب سے قیمتی حقیقت ہو۔ تم وہ روشنی ہو جس کے بغیر میرا راستہ ادھورا ہے۔ یہ کہتے ہوئے علی کی آواز لرز رہی تھی۔ عائشہ نے بارش کے قطروں میں بھیگی آنکھوں سے علی کو دیکھا۔ لمحوں کے لیے دنیا جیسے رک گئی۔ پھر وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، علی، مجھے لگا یہ بات تم کبھی نہیں کہو گا، لیکن جانتے ہو میں بھی دل ہی دل میں یہی چاہتی تھی کہ تم ایک دن یہ سب کہو۔ یہ الفاظ سن کر علی کے دل سے بوجھ ہٹ گیا۔ اس لمحے دونوں کے درمیان وہ فاصلہ ختم ہو گیا جو برسوں سے خاموشی کے پردے میں چھپا ہوا تھا۔ عائشہ نے مزید کہا، نوکری جہاں بھی ہو، راستے چاہے طویل ہوں، لیکن محبت کی بنیاد اگر سچی ہو تو کوئی دوری رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ علی نے پہلی بار سکون کی سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، لیکن ان کے دلوں میں جو اعتماد اور محبت کی روشنی ہے وہ ہر اندھیروں کو مٹا دے گی۔
اس لمحے انہیں یقین ہو گیا کہ چاہے راستے کٹن ہوں، ان کی کہانی ہمیشہ کے لیے امر ہو چکی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور علی اور عائشہ کی محبت ایک نئے سفر پر نکل پڑی۔ وہ دونوں مختلف شہروں میں رہتے تھے، مگر فونز، کال، میسیجز اور کبھی کبھار ملاقاتیں ان کے رشتے کو مزید مضبوط بناتی رہی۔ علی اپنی پڑھائی اور مستقبل کو سنجیدگی سے لیتا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ عائشہ کے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکے۔ دوسری طرف عائشہ بھی اپنی نوکری میں محنت کرتی، مگر اس کے دل کا سکون ہمیشہ علی سے بات کر کے آتا۔ کئی بار دوری ان کے لیے کڑی آزمائش ثابت ہوتی، مگر ہر بار وہ ایک دوسرے کو سہارا دیتے۔ ایک دن عائشہ نے کہا، علی، محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں، یہ اعتماد اور صبر کا نام بھی ہے۔ یہ سن کر علی کو یقین ہو گیا کہ ان کا رشتہ وقت کی ہر آزمائش پر پورا اترے گا۔ بالآخر جب دونوں کی منزلیں قریب آئیں تو ان کی کہانی ایک نئے باب میں داخل ہوگی، ایک ایسے باب میں جہاں محبت صرف خواب نہیں بلکہ حقیقت بن گئی۔